بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے لیے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے درپیش مسائل ہیں، اسی میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں بھی ہیں۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ دنیا کی 10 مضبوط ترین آرمیز میں اس کا شمار ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کیا رینکنگ تھی پاکستان آرمی کی، بھارت کہاں کھڑا ہے، اور دنیا کی جو پہلی 10 ممالک ہیں جن کی پاورفل آرمی ہے وہ کون کون سے ممالک ہیں۔ اور یہ جو دیکھا جاتا ہے گلوبل فائر پاور جو 2021 کی رپورٹ ہے، یہ گزشتہ 15 سالوں سے یہ اپنی رپورٹس جو ہیں وہ باقاعدہ طور دنیا کی جو آرمیز ہیں اس پر یہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں، اور بقول ظاہر ہے ان کے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے حوالے سے جب فنڈنگ بھی ہوتی ہے، بعد میں لیٹر آن پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ کچھ ڈیٹا ہے جو شیئر کیا گیا ہے، اور دنیا کی اس وقت سب سے طاقتور کون سی آرمی ہے اور دنیا کی سب سے کمزور ترین آرمی کس ملک کی ہے، پھر یہ کس طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، مختلف ممالک کی آرمی کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہوتی ہے، اور ڈیٹا جو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی پھر جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے، پھر اس ملک کی جو جو ڈائیورسٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے، اس ملک میں نوجوان کتنے ہیں، اس میں بزرگ کتنے ہیں، اس کا محل وقوع کیسا ہے اس ملک کا، کہ اس کے جو سراؤنڈنگ میں کیا چیز ہے، اس میں پانی کتنا ہے، اور پھر پہاڑی علاقے بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس تمام تر تقریباً 60 کے قریب اس کی جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ جو ہے وہ نمبرنگ کی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین کون سی اور جو ویک کون سے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو وار ہیڈز ہیں وہ کتنے ہیں یا اٹامک پاور ہیں تو پھر کیا ہے، مطلب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایون جو اٹامک پاور نہیں ہے جن کے پاس کنٹریز، وہ بھی ان کی افواج کیسی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اچھی بہترین کارکردگی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ان کے نمبرز بہت آگے ہیں۔ اس وقت جو نمبرنگ کی گئی ہے اس میں ان ممالک کی کتنی آرمیز اس وقت موجود ہے ایکٹیو، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس میں اب سب سے پہلے ظاہر ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کو کہ جہاں بدترین دہشت گردی تھی گزشتہ 10 سال میں، اور اگر میں پہلے کی نمبرنگ آپ سے شیئر کروں کہ 2005 میں یہ ادارہ بنا، اس کے بعد سے یہ نمبرنگ ہے، اس وقت پاکستان کی آرمی 4تھے نمبر پر تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا 9/11 کے بعد سے جو صورتحال شروع ہوئی اور 2006-07 کے بعد ایک بدترین دہشت گردی پاکستان میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد 2007 سے 2005 میں 4تھے نمبر پہ، 2006 میں پاکستان آرمی 5ویں نمبر پہ تھی، اور اس کے بعد 2007 سے جب سے دہشت گردی رہی ہے 2013-14 تک آپ نے دیکھا ہوگا، 13 تک تو بہت زیادہ حالات خراب بھی رہے، تو اس میں 2007 میں 20ویں نمبر پہ تھی، 8 میں 20ویں، 9 میں 20ویں، اور پھر 2010 میں یہ 15ویں نمبر پہ رہی ہے، 11 میں 15 پہ رہی ہے، 2012 میں یہ 12ویں نمبر پہ رہی ہے، اور 13ویں میں انہوں نے رینکنگ جاری نہیں کی، اور پھر 14ویں میں 15 نمبر پر رہی ہے، 15واں اور 16 15 نمبر 2015 اور 2018 میں 17 نمبر پہ رہی ہے، اور 2016-17 میں یہ 13ویں نمبر پہ رہی ہے۔ اب 2019 اور 20 کی جو آپ نے ان کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں پاکستان آرمی 15ویں نمبر پہ ہے، اور اب پاکستان آرمی 15 نمبر سے ڈائریکٹ 10 نمبر پہ پہنچی، 5 درجے ترقی کی ہے پاکستان آرمی نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال۔ اب اس دوران پاکستان آرمی نے گزشتہ 2 سالوں سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ بھی جو ہے وہ انکریز نہیں کیا گیا، وہ بھی وہاں پر ہی سسپینڈ ہے، اور ظاہر ہے ملکی حالات بھی ہیں، کرونا کے حوالے سے بھی ہے، لیکن پاکستان آرمی بطور ادارہ ایک پروفیشنل جو ہے پروفیشنلی پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، وہ ایک دنیا کی بہترین جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی اینگل کیا ہے، پاکستان 15 نمبر سے 10 نمبر پہ کیسے پہنچا، ایک تو نمبر 1 ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ ایک تو دہشت گردی کا خاتمہ کیا، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کامیابیاں کون سی سمیٹی ہیں متعلقہ جو بھی آرمی ہے اس نے اس وقت، کیونکہ ایک طرف پاکستان بدترین دہشت گردی کا مقابلہ کرتی رہی ہے پاکستان آرمی، پھر جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے،
ایک طرف ہم یہ بھی کہتے رہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے، ایران بارڈر پر بھی کچھ اس طرح کی صورتحال نظر آتی رہی ہے، بھارت جو کچھ کرتا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ ظاہر ہے افغانستان کی جو وار ہے 9/11 کے بعد وہ بدترین دہشت گردی کا جو ہے وہ بھی سامنا پاکستان کو کرنا پڑا، اور پاکستان فرنٹ لائن پر جو ہے وہ کرتا رہا، اور پھر ہم نے ضرب عزم جیسے اور باقی جو دیگر جو آپریشنز ہیں 5 بڑے آپریشنز وہ بھی پاکستان آرمی مکمل کیا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس وقت یہ جو ایجنسی ہے، یہ جو گلوبل فائر پاور، یہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ جناب آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے، یہ مین پاور کو بھی دیکھتی ہے، یہ آپ کی فضائی پاور کو بھی دیکھتی ہے، یہ آپ کی دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھتی ہے، یہ اب دیکھتی ہے کہ جناب فضا کے ساتھ ساتھ آپ پانی کے اندر آپ کی کارکردگی کیسی ہے، یعنی چاروں گراؤنڈز پہ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ پانی میں آپ کتنے مضبوط ہیں، زمین پہ آپ کتنے مضبوط ہیں، اور ہوا میں آپ کتنے مضبوط ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے تو یعنی ابھی تک کیا جو ہے وہ کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ شیئر کروں، اس وقت سب سے یعنی اس وقت پاکستان پہلے 15 نمبر پہ تھا، اب 10 نمبر پہ پہنچ گیا، اور دنیا کے 191 یعنی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو واحد مسلم کنٹری ہے پاکستان، یعنی مسلمانوں کی صرف ایک فوج جو ٹاپ 10 میں شامل ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے، اور اس میں پاکستان آرمی کو مبارکباد کی مستحق بھی ہے، اور جس مشکل وقت میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا پروفیشنلزم ہے وہ بھی مضبوط رکھا، اور مشکل ترین حالات میں بھی بطور ادارہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور دنیا کو بتایا۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو ایک اگر ہم بات کریں صرف آرمی کے حوالے سے، جو ایکٹیو آرمی ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ فیصلے نہیں ہوتے، میں نے کہا کہ مختلف ڈائیورسٹیز ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو اگر آرمی کی بات کریں، سب سے بڑی آرمی اس وقت ہے وہ ہے چائنا کے پاس، 21,83,000 یعنی تقریباً 22 لاکھ آرمی جو ہے ایکٹیو آرمی وہ چائنا کے پاس ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے وہ انڈیا ہے، جس کے بعد 14,40,000 50,000 کی قریب بتائی جا رہی ہے کہ یہ آرمی ایکٹیو جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے۔ تیسرے نمبر پر 14 لاکھ کے ساتھ امریکہ موجود ہے، اور پھر اگر ہم بات کریں تو ساؤتھ کوریا کے پاس بھی 12 لاکھ موجود ہے، اور باقی جو دیگر ممالک ہیں ان کے پاس بھی کافی تعداد ہے۔ پاکستان کے پاس جو اس وقت موجود ہے وہ 6,44,000 آرمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کا کمپیئر کریں بھارت کے ساتھ، تو 6,44,000 کو اگر ڈبل بھی کر لیں تو پھر بھی یعنی ڈبل سے بھی زائد آرمی بھارت کے پاس موجود ہے۔ پاکستان اس وقت 10ویں نمبر پہ موجود ہے، اور امریکہ پہلے نمبر پہ موجود ہے۔ میں اگر آپ کو وہ بتاؤں کہ پہلے 9 نمبر پہ کون موجود ہے، امریکہ نمبر 1 پہ ہے، رشیا دوسرے نمبر پہ موجود ہے، چائنا تیسرے نمبر پہ موجود ہے، انڈیا چوتھے نمبر پہ موجود ہے، جاپان 5ویں نمبر پہ موجود ہے، ساؤتھ کوریا 6 پہ ہے، فرانس 7ویں پہ ہے، اور 8ویں پہ UK ہے، اور 9ویں پہ جو ہے وہ برازیل ہے، اور 10ویں میں پاکستان ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو ممالک ایشیا میں موجود ہیں، آپ اس میں خود سوچ سکتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگلے آنے والے 10 سال ایشیا کے لیے ہیں، ایشین ٹائیگر کی بات کی جا رہی ہے اور یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس میں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چائنا، رشیا، انڈیا، ایون ساؤتھ کو جو باقی ممالک پاکستان اور یہ ممالک ہیں، یہ کس خطے میں آ رہے ہیں، اور ان کی آرمی کی جو بدستور جو ہے وہ رینکنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس خطے میں۔ اور دوسرا یہ کمپیریزن بھی جاری کرتے ہیں، اور کمپیریزن میں جہاں جہاں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف جنگیں ہیں، اینی ہاؤ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ باقی ممالک کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں جناب اسرائیل کی، تو وہ 19ویں نمبر پر موجود ہے، 20ویں نمبر پہ موجود ہے، آسٹریلیا جو ہے وہ 19ویں نمبر پہ موجود ہے، سعودی عرب 17ویں نمبر پہ موجود ہے، پاکستان کے بالکل ساتھ 11ویں نمبر پر کھڑا ہے ترکی، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، ترکی 11ویں نمبر پر ہے اور ایران 14ویں نمبر پر ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے کہ جناب چائنا، پاکستان، ترکی، ایران اور اس خطے میں جو اگر رشیا کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب بھی بنتا ہے وہ ممالک جو اس خطے میں جو ہے وہ کسی اور نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے، دوسرا ایران کی 14ویں نمبر پہ ہے، اور ترکی کی میں نے بتایا 11ویں نمبر پہ ہے۔ اور اگر ہم اوورال دیکھیں تو پہلے 15 نمبر میں پاکستان یعنی 10 نمبر پہ موجود ہے، چائنا تیسرے نمبر پہ موجود ہے، تیسرے نمبر پہ، اور اس کے ساتھ
جو رشیا ہے وہ دوسرے نمبر پہ موجود ہے. اس خطے کی بات کریں اگر ہم جو اس وقت شفٹ ہو رہے ہیں اس خطے میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے, اس میں اگر رشیا ہے وہ دوسرے نمبر پہ, چائنا تیسرے نمبر پہ, پاکستان 10ویں نمبر پہ, ٹرکی جو ہے وہ 11ویں نمبر پہ, ایران 14ویں نمبر پہ. یہ وہ ممالک ہیں جو پہلے 15 ممالک میں 5 ممالک ایسے ہیں جو اسی خطے سے, اگر ہم بھارت کی بات بھی کریں تو وہ چوتھے نمبر پہ موجود ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے, جو کمپیریزن دیا جاتا ہے اس میں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اس کی اگر آپ اس پہ جائیں گے جو انہوں نے جاری کی ہے رپورٹ, اس رپورٹ میں بڑا کلیئر ہے. ایک تو جہاں جہاں پہ جن ممالک کے دوسرے ممالک کے ساتھ کہیں نہ کہیں اگر جھڑپیں ہو رہی ہیں یا کہیں جنگ موجود ہے, یہ سب جنگ موجود ہے, اس کا کمپیریزن وہ دیکھتے ہیں. آرمینیا کا انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ بتایا ہے کہ جناب کون سا ملک بہتر ہے آرمی کے حوالے سے. پاکستان کا ورسز انڈیا بھی ہے, اور انڈیا ورسز چائنا بھی ہے, اور پھر امریکہ ورسز چائنا بھی ہے, اور رشیا بھی ہے. یہ انہوں نے ایک اپنا انڈیکس بھی شو کیا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جو ایک اور خوشخبری اس وقت دیکھی جا رہی ہے اس خطے میں, جو میں نے کہا کہ تبدیلی جو نظر آ رہی ہے, وہ تبدیلی کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو پڑوسی ملک کو بڑا خطرہ ہے, وہ بار بار پریشان رہتا ہے, اور وہ اس طرح شکایات کرتا ہے چھوٹی چھوٹی اپنے بڑے انکل کو, وہ امریکہ کہ جس کو بھی ڈر رہتا ہے کہ کسی وقت بھی بھارت جو ہے وہ ان کو داج دے جائے گا, اور بھارت کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی, کیونکہ اس پورے خطے میں اس وقت بھارت ہی ہے واحد جس کو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو وہ چائنا کے خلاف کھڑا کرے اس خطے میں, اور بھارت کو بھی یہی ہے کہ میکسیمم فائدہ حاصل کیا جائے. لیکن جو بائیڈن کے بعد اب بھارت کے اندر بھی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جناب وہ تو پہلے پاکستان گئے تھے, پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ان کو جو ہے وہ ایک یہاں پر اعزاز بھی حاصل ہے, اور اس کے فوراً بعد اب 2 پاکستانی جو ہیں ان کو بہت ہی اہم عہدہ جو ہے وہ بھی جو بائیڈن نے دیا ہے. ایک ابھی جو بائیڈن نے ایک اور پاکستانی کو اہم ملک کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی. پھر ایک اور بات جو کہی تھی پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مسلم ٹریول جو بین کیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا صدر ٹرمپ نے, اس کا خاتمہ بھی پہلے دن ہی جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو ٹرمپ اس وقت کرتا رہا ہے. جو بائیڈن 20 جنوری کے بعد ہی آتے ہی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 15 ایسے معاملات ہیں جو پہلے دن ہی جو بائیڈن آ کر اس پر سائن کریں گے. خوشخبری جو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت جو پہلے بہت عرصے سے جاری تھا, پاکستان, ٹرکی اور ایران کے درمیان, یعنی پاکستان, ایران اور ٹرکی کے درمیان ایک ریلوے لائن جو ہے وہ بچھائی جا رہی تھی, وہ تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے. ایک ٹرین کا تجربہ بھی ہو چکا ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اب چین بھی اس میں شامل ہو چکا ہے. اور اس طریقے سے یعنی پاکستان کے بارڈر تفتان سے جو ہے وہ ایران سے ترکی, اور ترکی سے یورپ میں وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ایکسیس بھی ہو جائے گی. اور دوسری طرف جو بائیڈن کے ساتھ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے حکمت عملی تیار کر لی ہے کہ پاکستان جو بائیڈن کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے, بہت سی چیزیں جو ہے وہ آنے والی ہیں, اور یہ معاملہ دیکھا جائے گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں بھارت پڑوسی ملک بدستور بری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. EU ڈس انفو کی لیب نے جو کچھ بتایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ جو EU ڈس انفو کی جو لیب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, وہ ابھی بھی بھارت میں باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر سے. اور پھر ساتھ ساتھ جو ابھی ارنب گوسوامی ہے, اس کی جو چیٹ لیک ہوئی ہے, واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے, اور TRP کی جو ریٹنگ جس طریقے سے بھارت میں ہوتی رہی ہے, اور چیخ کر جس طریقے سے ایسا لگ رہا تھا جب سارا کچھ پاکستان کے خلاف ہی ہو رہا ہے, وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا کہ پلوامہ واقعہ جو ہے واقعی طور پہ ایک ڈرامہ تھا, اور نشانہ پاکستان تھا, اور نشانہ اس کے بعد مودی سرکار کے الیکشن تھے. تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اور باضابطہ طور پر پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ کی طرف سے اس کا جواب دے دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے بھی پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جناب آپ کلبھوشن جادیو دیکھ لیں, آپ پلوامہ واقعہ دیکھ لیں, آپ اس کے بعد بالا کوٹ معاملہ دیکھ لیں, یا ڈس انفو کی جو رپورٹ ہے یا جو چیزیں سامنے لائی ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں. تو اب اس کے بعد کیا چیز دیکھی جا سکتی ہے, اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, اور اب تو برٹن کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر انسانی رویہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک بھارت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس پورے خطے میں آئسولیٹ بھی ہو رہا ہے, اور پھر بری طرح سے بے نقاب بھی ہو رہا ہے.
اور وہ اپنی ہٹ درمی سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا. وہ سوشل میڈیا سے لے کر جو ہے وہ ہر طرح سے ایکسپوز ہو گیا کہ اس نے ویب سائٹ بنائی وہ ایکسپوز ہو گیا, اس نے ٹی وی چینلز جن کو خریدنے کی کوشش کی, جن کے ساتھ مل کر وہ 1 ارب اور 40 کروڑ عوام کو اس نے داؤ پہ لگایا بھارت میں, 50 فوجی اپنے مروا دیے اپنے الیکشن کے لیے. اب بھی اگر وہ نہیں رکے گا تو پھر اس کا نیکسٹ کیا ہوگا. بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی جو ہے, جیسے کہ کانگریس نے بھی کہا بھارت میں کہ جناب اب تو اس حد تک آ گئے ہیں, پاسپورٹ ہمارا ویک ہو رہا ہے, اکانومی ہماری ویک ہو رہی ہے, دنیا کے ساتھ معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں, اور ایون رشیا جیسے ملک بھی جو ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا رہنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کس وقت ہوگا. لیکن آج 2-3 بڑی خوشخبریاں تھیں, اور سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے باوجود, مشکل ترین وقت کے باوجود, پاکستان آرمی جو ہے اس وقت ٹاپ 10 میں موجود ہے. اور پوری دنیا کی اگر مسلمانوں کی بات کریں, مسلمان ممالک میں صرف واحد ملک ہے پاکستان جس کی آرمی ٹاپ 10 میں موجود ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پہ آپ تک پہنچ سکے.